اس سے پہلے ہمیں ہمارے جو کاؤنٹر پارٹ ہے انہوں نے جموں میں پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم سوموار 15 دسمبر کو ہڑتال پہ جائیں گے. چکا جام یہ 1 ڈے ٹوکن اسٹرائک ہوگی ہماری. جو ہمارے جموں اور کشمیر کے جو ٹرانسپورٹر ہے وہ جموں سے لے کر کشمیر تک پورا چکا جام رہے گا. جو ہم نے ہمارے مطالبات کے حق میں جو حکومت آج تک نہیں مان رہی ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ جو ان کو ایک پرپوزل ہے گورنمنٹ کو کہ یہ اور منی بسیں یہ ای بسز یہاں لانے جا رہے ہیں 100 جموں میں اور 100 کشمیر میں. اس کے خلاف ایک تو یہ اس کے خلاف ہمارا جو احتجاج گورنمنٹ حکومت لانا چاہتی ہے جس کے لیے ہم نے حکومت کو بارہا ہم اس سلسلے میں سی ایم صاحب سے بھی ملے. ہم نے کہا کہ ہم پہلے ہی متاثر ہوئے ہیں. ہم نے 30-35 سال جو ہمارا یہاں ٹرانسپورٹ چل رہا ہے کشمیر میں یہ پہلے ہی خستحالی کا شکار ہوا ہے. اس میں مزید گاڑیاں لانے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گاڑیوں کی بہتات ہے. یہاں ہم نے بھی یہاں کے ٹرانسپورٹ نے بھی نئی گاڑیاں لائی ہے. ایکو فرینڈلی گاڑیاں لائی ہے ہم نے. مطلب ایسی گاڑیاں ہمارے پاس بھی ہے اس وقت جو ہمارے جو ٹرانسپورٹ ہے انہوں نے بھی لائی ہے. ایک تو ہم حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ای بسوں کو یہاں پہ مزید ای بسوں کو متعارف کروانے کا یہ جو ان کی تجویز ہے وہ واپس لی جانی چاہیے. دوسرا جو ای بسز یہاں پہ آلریڈی ہے جو اپنی من مرضی کے مطابق چلتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم جو آر ٹی سی اور ای بسز کا جو اپنا جو گنڈا گردی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں پورے کشمیر میں انہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہوا ہے. وہ اپنی من مرضی کے مطابق جس روٹ پہ ان کو مرضی ہے اس روٹ پہ چلاتے ہیں. وہ سری نگر بھی چلاتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ میں بھی جاتے ہیں. وہ ہر جگہ اپنی ایک دوہرا معیار ہے. جموں میں اگر ای بسز ہے وہ کسی لائے عمل کے ساتھ جموں کے ٹرانسپورٹر کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلا رہے ہیں لیکن یہاں اس کے برعکس ہے جہاں مرضی ہے وہاں چلاتے ہیں وہ آر ٹی سی بھی اور یہ ای بسز بھی. دوسرا مطالبہ ہے انہوں نے ہمیں جو فٹنس فیس ہے اس میں انہوں نے ہمیں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. وہ ایک تو مطلب 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ بھی اگر یہ اس میں بڑھوتری کرتے انہوں نے ہزاروں روپیہ کی بڑھوتری کی. 8,000 کو انہوں نے 22,000 کیا ہے. 10,000 کو انہوں نے 25,000 کیا ہے. ہم اس کے خلاف بھی جو ہمارا جو 1 ڈے ٹوکن سٹرائک ہے 1 دن کا چکا جام ہے یہ اس کی بھی اس سلسلے میں بھی. تیسرا یہ ATS یہ اپنی من مرضی کے مطابق یہاں پہ ATS لگانا چاہتے ہیں کسی ٹھیکیدار کو دینا چاہتے ہیں جو ہمارا فٹنس بورڈ ہے اس کو یہ ATS میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہماری گاڑی والا جاتا تھا فٹنس بورڈ پہ فٹنس کرنے کے لیے. اب جب پرائیویٹ کسی کنٹریکٹر کو باہر کے کسی کنٹریکٹر کو دیا جائے گا وہ اپنی فیس لگائے گا ہمیں وہ اپنی مانوپلی کرے گا. وہ مانوپلی ختم کرنے کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ATS جو ATS سینٹر یہ بنانا چاہتے ہیں اس کا بھی ابھی یہ انوینس رکھا جانا چاہیے. تیسرا جو ہم نے گاڑیاں دی ہے الیکشن کے دوران یاترا کے دوران آپریشن سندور کے دوران ہمارے جو ٹرانسپورٹروں نے گاڑیاں دی ہوئی ہے سال سے وہ پینڈنگ پیسے ان کے پاس وہ واگزار نہیں کر رہے. ہر ایک سیکٹر کا پیسہ دیا انہوں نے الیکشن کے دوران جو بھی سیکٹر اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں الیکشن میں تو ان کا پیسہ دیا گیا. یاترا کے دوران جو بھی انہوں نے گاڑیاں ہمارے دی ہمارا پیسہ واگزار نہیں ہوا. الیکشن میں ہم نے گاڑیاں دی والنٹیرلی دے دی ہم نے گاڑیاں اس ابھی تک وہ پیسے پینڈنگ ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا رقم ہے ہمارے اونروں اور ڈرائیوروں کا جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ واگزار کیا جانا چاہیے. آپریشن سندور میں آپ نے کہا کہ وہ پیسے دے دیں کہاں پہ آپ نے ٹریول کی کہاں پہ اپنی گاڑیاں ہم نے اوڈی میں بارامولہ میں کپوارہ میں جو بارڈر کانگن میں گاندربل سائڈ سے ہم نے جو گاڑیاں دی ہوئی ہے یاترا کے دوران بھی تو الیکشن کے دوران بھی وہ پیسہ ہمیں ابھی نہیں مل رہا ہے. اس کے خلاف بھی ہم یہ مطلب چکا جام کرنے جا رہے ہیں. ابھی
तीसरा जो हमारा है, आप खुद देख लीजिए, हमारा जो ये जो इतनी सख्तियां ये बर्दाश्त करने के बावजूद, इतनी मुसीबतें उठाने के बाद हमारे ड्राइवर या ओनर की जो कमाई होती है 10,000 या 15,000 रुपया उसको बचते हैं। लास्ट में 1 महीने के बाद वो चालान दिखता है, चालान में उसको वो पैसा वो चालान में जाता है, जो उसकी कमाई होती है वो चालानों में जाता है। क्योंकि ई चालान जो ये करते हैं, हम ई चालान के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई लाए अमल है उस ई चालान का, कोई फार्मूला है उस चालान का, ये विजिबल होना चाहिए कि मैंने कोई जुर्म किया है, वो मुझे दिखाना चाहिए। पीछे नंबर प्लेट पे फोटो खींच के मुझे बोला जा रहा है कि आपने विदाउट यूनिफॉर्म हो, आपने ओवरटेकिंग की है, आपने राइट जंप की है। लेकिन जब मेरे पास कोई वो सबूत ही नहीं होता है उसके लिए कि ये मैंने ये जुर्म किया है कि नहीं किया है, या मेरे ओनर ने ये जुर्म किया है या नहीं किया है, ये भी एक, उसके खिलाफ भी हम ये हड़ताल चक्का जाम हो रहा है। और हम ये जो हमारे जायज मुतालबात है, उसके अलावा भी हमारे और भी मुतालबात है, जैसे ई रिक्शा, ई ऑटोज, मतलब जो ये अपनी मन मर्जी के मुताबिक डाइवर्शन हमारी गाड़ियों को दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट की ये जो ई बस है, ये सीधे रूट पे जा रही है, हमारी गाड़ियों के लिए डाइवर्शन 12 किलोमीटर का रूट 15 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, उनको कोई डाइवर्शन नहीं दी जा रही है, हमें डाइवर्शन दिए जा रहे हैं। उनको सीधे चलने की इजाजत है, हमें टेढ़ा करके चलाया जा रहा है शहरी श्रीनगर में। तो हाँ, उनको परमिशन देता है, मतलब हमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमें डाइवर्शन देता है। ट्रैफिक जो एनफोर्समेंट विंग है वो हमें अपनी मन मर्जी के मुताबिक, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक ये लाए अमल होना चाहिए, वो भी गाड़ी है, मेरी भी गाड़ी है, मेरी गाड़ी को क्यों आप डाइवर्शन देते हो, उसको सीधा चलने की इजाजत है। एक बराबर होना चाहिए, कोई एक ही मयार में दोनों गाड़ियां। ये 13 मीटर गाड़ी है, जहां मर्जी है वहां आप देख लीजिए, पूरा जो कंजेशन है श्रीनगर सिटी में इनकी वजह से। आप देख लीजिए, आउटसाइड स्टेट गाड़ियां यहाँ चलाई जा रही, कोई पूछता नहीं है। डिकंजेस्ट कहाँ से? ये डिकंजेस्ट के नाम पे, कभी पोल्यूशन के नाम पे हमारे साथ जो मजालिम हम पे ढाए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टरों पे, उसके खिलाफ हम चक्का जाम करने जा रहे हैं। जो और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ये जो हम चक्का जाम ये सोमवार को करने जा रहे हैं, 15 दिसंबर को करने जा रहे हैं, उसके बाद हम गवर्नमेंट को 7 दिन की मोहलत देते हैं। 7 दिन के बाद अगर हमारे मुतालबात, ये जायज मुतालबात हल नहीं किए गए, तो हम जम्मू कश्मीर के सारे ट्रांसपोर्टर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे।